وسعت اللہ خان کا کالم ہماری ریل پر خدا کی رحمت حصہ دوئیں۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بعد اس کے برابر کی اگر کوئی سلطنت قائم ہوئی تو وہ سلطنت ریلوے تھی۔ لنڈی کوتل سے چنائی تک اور کراچی سے گوہاٹی تک شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ناپا جائے تو رسائی کے اعتبار سے شاید اورنگزیب کی سلطنت سے بھی بری۔ تاج برطانیہ نے 90 برس کی بھرپور بادشاہت میں جو ترکا چھوڑا، اس میں 2 ایسے لاڈلے محکمے بھی تھے جن کے بارے میں انگریز بہادر آخری وقت تک کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح تقسیم ہونے سے بچا لے، یعنی برٹش انڈین آرمی اور انڈین ریلوے۔ مگر پارٹیشن کے نتیجے میں فوج اور ریلوے کے بادل نخواستہ 2 ٹکڑے ہونا ناگزیر تھے، بلکہ ریلوے کے تو 3 ٹکڑے ہوئے: انڈین ریلوے پاکستان، ویسٹرن ریلوے مغربی پاکستان اور ایسٹ بنگال ریلوے مشرقی پاکستان۔ گزشتہ مضمون میں ہم نے پاکستان ویسٹرن ریلوے کا تفصیلاً ذکر کیا، مگر نئی نسل کی آگاہی کے لیے ریلوے کے اس ٹکڑے کا بھی تھوڑا بہت حق بنتا ہے جو ہمارے ساتھ بھلے اب نہ ہو، لیکن قومی ریلوے کی تاریخ اس کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ موجودہ مغربی پاکستان کے علاقے میں 170 کلومیٹر طویل پہلا ریل ٹریک کراچی اور کوٹری کے درمیان بچھایا گیا اور اس کا افتتاح 13 مئی 1861 کو ہوا، جبکہ اگلے برس بنگال میں 15 نومبر 1862 کو درسنا اور جکاتی کے درمیان 53 کلومیٹر کا ٹریک ٹریفک کے لیے کھولا گیا۔ سابقہ مشرقی پاکستان کی حدود میں پہلا 15 کلومیٹر ریلوے ٹریک ڈھاکہ اور نارائن گنج کے درمیان 1885 میں مکمل ہوا۔ مئی 1895 میں چٹاگانگ اور کومیلا کے درمیان 150 کلومیٹر اور لکسم اور چاندپور کے درمیان 50 کلومیٹر کا ٹریک مکمل ہوا۔ تقسیم کے بعد مشرقی بنگال کے حصے میں جو ریلوے نظام آیا اسے آسام بنگال ریلوے سے الگ کر کے ایسٹرن بنگال ریلوے کا نام دیا گیا۔ 1 فروری 1961 کو اس کا نام بدل کر پاکستان ایسٹرن ریلوے رکھا گیا۔ اگلے برس اس کا انتظام مرکز سے صوبے کو منتقل کر دیا گیا اور اس کی نگرانی کے لیے ایک نیم خود مختار ریلوے بورڈ بنایا گیا۔ 1971 میں اس کا نام بنگلہ دیش ریلوے ہو گیا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد ریلوے ٹریک میں اب تک محض 95 کلومیٹر کا ہی اضافہ کیا جا سکا۔ مغربی پاکستان میں 8571 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک تھا اور مشرقی پاکستان میں 2760 کلومیٹر۔ پاکستان ویسٹرن ریلوے میں عملے کی تعداد 1,20,544 اور ایسٹرن ریلوے میں 54,700 نفوس تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان ریلوے میں جتنے غیر مسلم ملازم تھے ان میں سے اکثر دیگر محکموں کی طرح انڈین ریلوے میں ٹرانسفر ہو گئے، جبکہ بہار اور مشرقی اتر پردیش کے زیادہ تر مسلمان ریلوے ملازمین نے مشرقی بنگال میں ہجرت کے بعد ایسٹرن ریلوے میں شمولیت اختیار کی۔ اگر آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہار اور مشرقی یوپی سے ہجرت کرنے والے ملازمین کی مشرقی بنگال ریلوے میں خاصی بڑی تعداد تھی، بالخصوص راجشاہی اور چٹاگانگ میں بسنے والے غیر بنگالیوں میں سے ہر دوسرے یا تیسرے گھرانے کا ایک یا ایک سے زائد فرد ریلوے کا ملازم تھا۔ ان میں سے زیادہ تر تو نوسکھیے نہیں تھے بلکہ برٹش دور کا ملازمتی تجربہ ساتھ لائے تھے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ان مہاجروں کو 24 برس میں دوسری بار بے گھری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے سبب ریلوے کی کارکردگی پر بھی اثر پڑا۔ البتہ اگلے 5 برس میں بنگلہ دیشی ریلوے رفتہ رفتہ آزادی سے پہلے کے دور کے برابر بحال ہوگی۔ 2003 میں بنگال، مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش ریلوے کی تاریخ اور اتار چڑھاؤ کو محفوظ رکھنے کے لیے ریلوے ہیڈ کوارٹر چٹاگانگ میں میوزیم بنا دیا گیا۔ اسی برس اسلام آباد میں گولرا ریلوے اسٹیشن کو ریلوے ہیریٹیج میوزیم میں بدل دیا گیا، مگر یہ خطرہ کس حد تک حقیقی ہے کہ خود محکمہ ریلوے کسی روز ایک بڑے سے ہیریٹیج میوزیم میں بدل جائے۔ اگر املاک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریلوے کا شمار آج بھی امیر ترین محکموں میں ہوتا ہے۔ ریلوے 1,71,000 ایکڑ رقبے کا مالک ہے، اس میں سے 3,180 ایکڑ ناجائز قابضین کے تصرف میں ہے، مگر مجموعی تناسب سے دیکھا جائے تو 99% رقبہ آج بھی ریلوے ہی کے قبضے میں ہے۔ اس رقبے کو کاروباری سلیقے سے استعمال کرنے کی خواہش ہر سرکار کے سینے میں انگرائی لیتی ہے، مگر اتنا بڑا زمینی سرمایہ ہونے کے باوجود ریلوے کا محکمہ اپنے روزمرہ اخراجات کے لیے بھی وفاقی وزارت خزانہ کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ 1977 کے بعد آنے والی ہر حکومت نے ریلوے کو پہلے کی طرح خود کفیل ادارہ بنانے کے لیے بھلے کوئی مربوط حکمت عملی بنائی ہو کہ نہیں، البتہ یہ اعلان برابر ہوتا رہا کہ ریلوے کو اس حالت تک گزشتہ ادوار کی غفلتوں نے پہنچایا ہے۔ سال بہ سال گزشتہ ادوار مختصر ہونے کی بجائے اور طویل ہو جاتے ہیں اور اب تو ان کی گزشتہ ادوار کی لمبان لگ بھگ نصف صدی کو چھونے لگی ہے، اگر 1973-74 کے اولین خسارہ زدہ برس سے گنا جائے۔ پاکستان میں اب تک 2.5 درجن سیاستدان، جرنیل اور بیوروکریٹ وزیر ریلوے کی کرسی پر بیٹھ چکے ہیں۔ ان میں 4 وزرائے ریلوے محمد خان جنیجو، یوسف رضا گیلانی، میر ظفر اللہ جمالی اور چودھری شجاعت حسین ترقی پا کر وزیر اعظم بھی بنے۔ ایک صاحب شیخ رشید احمد 2 بار
مشرف دور اور عمران خان میں وزیر ریلوے رہ چکے ہیں، مگر وہ بھی ریلوے کے بحران کا ذمہ دار سابق ادوار کو قرار دیتے ہیں۔ بطور وزیر ریلوے شاید ان کی شاندار کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں داخلہ کی کلیدی وزارت دے دی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب وزارت داخلہ بھی ریلوے کی طرح چلائی جاتی ہے؟ شیخ رشید کی جگہ لینے کے لیے موجودہ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے آتے ہی مزدہ سنایا کہ پچھلے 50 برس میں گویا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ریلوے کو 1.2 ٹریلین روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ اس میں سے 90% خسارہ گزشتہ 20 برس میں ہوا، یعنی پرویز مشرف کے دور سے اب تک۔ بقول سواتی صاحب ریلوے کو اوسطاً 30 سے 35 ارب روپے کا سالانہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ 2013 سے 17 کے 5 برس میں یعنی مسلم لیگ نون کے دور میں ریلوے کی آمدنی 147 ارب اور خرچہ 155 ارب روپے ہوا، یعنی 8 ارب روپے کا خسارہ۔ مگر گزشتہ دور اور موجودہ مالی سال اس اعتبار سے خاصا تباہ کن رہا ہے۔ ایک تو خود ریلوے کی بد انتظامی، اوپر سے کووڈ کا دھچکا، یعنی مل ملا کے 2018-19 کا 33 ارب روپے کا خسارہ اور 2019-20 میں بڑھ کر 50 ارب روپے تک جا پہنچا۔ اگلے مضمون میں ہم اعداد و شمار کے اس خساوری گورکھ دندے کو سلیس اردو کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ متحدہ ہندوستان کی انگریز حکومت جتنے افسران کی مدد سے پوری انڈین ریلوے کامیابی سے چلا رہی تھی، اتنے ہی افسروں کی مدد سے پاکستان ریلوے کیسے اتنی کامیابی سے خسارے میں اضافہ کر رہی ہے۔ قصہ جاری ہے۔